لیکن بفور آف کورس وی اسٹارٹ ود کرکٹ، ایک تو پہلے میں اپنے ایکسپرٹس کو بھی انٹروڈیوس کرواؤں اپنے شو میں who are gonna be with me tonight, wrapping up everything جو ہم نے ابھی تک جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھی پاکستان کرکٹ کی جو ہیپننگز، بیکاز ایز یو آل نو دیر از never a dull week or a dull month when it comes to Pakistan cricket. So quickly introducing my guests in Sports Tonight, sports expert and analyst and Sports Tonight regular, Hassan Azam. Assalamu alaikum, great to have you back in the studio. Walaikum salam, great to be back Roha ji, and I feel so hopeful and excited. It's almost like جس طرح آپ ایک نئی گاڑی لیتے ہو نا تو اس میں آپ پلان کرتے ہو کہ یہ سفر کریں گے، یہ ہوگا. ابھی پہلا سفر طے کیا پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف، and what a fantastic journey, and as fans you're always along in the ride, I feel like. And the good thing is that everybody in that car is in unison with what is happening. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ایسی تیز کر دو، یہ سلو کر دو، سب کو پتہ ہے ایک ہی جگہ جانا ہے، کیسے جانا ہے. And it's exciting times in Pakistan cricket. Brilliantly put. اور اس گاڑی کے جو ڈرائیور ہیں وہ تو آپ کے بہت اچھے جو کالیگ بھی ہیں. And also congrats on another stellar season with Islamabad United, ending at number 2 on the points table. We'll talk about that as well. اور آپ کی سیزن کی کیمپین پہ بھی بات کریں گے. ان کے ساتھ موجود ہے جی پاکستان انٹرنیشنل کرکٹر عدنان اکمل who is also a Sports Tonight regular. ہمارے ساتھ پی ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ us once again. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ اور بہت سی گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے، اور جس طرح بنگلہ دیش کے خلاف کرکٹ کھیلی ہے پاکستان نے، کیا اسٹرائک ریٹ تھا، کیا ڈومینیٹ کیا، کیا سیریز جیتی ہے. بہت ہی مزہ آیا میچ دیکھنے کا. پہلے رنز کیے اور پھر اس کے بعد چیز کیا تو وہ بھی ایسے لگا کہ جیسے بڑے آرام سے چیز کیا. یہ ہم بہت ساری باتیں ان ڈیپتھ بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کتنا پیکڈ کراؤڈ تھا قذافی اسٹیڈیم کا. بٹ کرکٹ کی بات چیت ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. ابھی ایک اور جو بڑی گڈ نیوز ہے فار آل پاکستان sports fans, everybody who's who followed Arshad Nadeem's journey in those last Olympics, اس سے پہلے بھی، تو ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. پورے پاکستان کو بہت مبارک ہو. Another gold medal has been backed by Arshad Nadeem, the javelin superstar. Asian Athletics Championship میں انہوں نے یہ گولڈ میڈل جو ہے اپنے نام کیا، پاکستان کے نام کیا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے سٹاپ لگایا تھا وہیں سے اب اس کو وہ مومنٹم کو کیری کرتے ہوئے وہ اس چیمپئن شپ میں بھی آئے ہیں. سو a word on Arshad Nadeem's 86. We were talking about جب ارشد ندیم اولمپکس پہ جانے لگے تھے تو ان سے پہلے جو ان کی لیڈنگ اپ ٹو دی اولمپکس جو تھروز تھیں وہ آلریڈی ایک میڈل کنٹینڈر تھے. اولمپکس میں جس طرح گولڈ میڈل حاصل کیا اور اب اس کو کنسسٹنٹلی اور گولڈ میڈل ایشین ایتھلیٹکس میں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کوئی میجک مومنٹس نہیں ہوئے. This is a result of a process. This is the result of his talent, his dedication and his mental toughness and his mental skill at this level. اور بہت خوشائن بات ہے کیونکہ آپ کے ملک کو ایسے ستارے چاہیے جو انسپائر کریں آپ کے باقی ایتھلیٹکس کی فیلڈ کو، آپ کے باقی لوگوں کو who love athletics, who love sports and inspire a nation generally as well. And I think it's so refreshing to see that. اینڈ آلسو ہم کیونکہ بار بار اس بارے میں بات کرتے ہیں، وی آر اے ون اسپورٹ نیشن عدنان. وی آل لو واچنگ آور کرکٹ، آور میچز. ہمارے ملک کے سپر اسٹارز ہمیشہ سے کرکٹرز رہے ہیں، لیکن اب ارشد ندیم کی وجہ سے ہمیں ایک اور اسپورٹس میں ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے فیوچر کے لیے. دیکھیں، پہلے تو پاکستان کو بہت مبارکباد ہو جس طرح ارشد ندیم نے، بالکل میں حسن کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک جب آپ اچیو کر لیتے ہیں گولڈ میڈل تو اس کے بعد شاید لگتا ہے کہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، پر نہیں. ارشد ندیم نے اپنے آپ کو کنٹینیو کیا، محنت کی تو دوسرا گولڈ میڈل پاکستان کے لیے. اسپورٹس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے بچوں کو، ہمارے ینگسٹر کو اسپورٹس میں، وہ جیولین ہو یا جس میں بھی ہو، تو اس میں زیادہ اس کو کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اور بڑی خوشائن بات ہے ہمارے ینگسٹر کے لیے کہ ایسے ہیرو پاکستان میں ہیں جن کو ہمارے بچے فالو کریں گے اور بہت سی چیزیں پازیٹیو دیکھنے کو نظر آئیں گی. چلے یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اب پازیٹیوز اور گڈ نیوز کا جو سلسلہ ہے. آف کورس پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3 میچ سیریز میں ہرایا بھی اور بڑی کنونسنگلی، جیسے ابھی عدنان نے بھی کہا کہ ان آل ڈپارٹمنٹس وی looked like we knew what we were doing. Third T20 کی بھی اگر ہمارے پاس میچ سمری ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں. محمد حارث and that exceptional knock, 107 not out of 46, chasing 197. I think this was
the best that we have seen of Mohammad Haris. Hassan, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ حارث آئی تھنک وہ بہت بڑا ریزن تھے کہ ہم فائنل میں پہنچے اس ورلڈ کپ کے. اب جب انہیں واپس موقع ملا انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے جو کہتے ہیں گریب کیا کہنا ہوگا, اور جس طرح وہ شاٹس کھیلے, چاروں طرف شاٹس کھیلے, جتنی کم ڈاٹ بالز وہ کھیلے, آپ شو سے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ 4 ڈاٹ بالز وہ کھیلے تھے, صرف 9th اوور کے بعد تو انہوں نے ایک ڈاٹ بال بھی نہیں کھیلی, چاروں طرف انہوں نے شاٹس لگائی. اور سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ محمد حارث ایسے پلیئر ہیں کہ جس دن وہ چلیں گے میچ ون سائیڈڈ آپ کی طرف ایک طرف کر دیں گے. ہاں وہ اس ٹائپ کے پلیئر ہیں کہ وہ اکثر نہیں چلیں گے بیکاز ہی پلیز سچ ہائی رسک کرکٹ. بٹ خوشائند بات یہ تھی جس طرح آپ نے انہیں انٹروڈیوس کراتے ہوئے اس اننگز کو سٹارٹ کیا کہ انہوں نے میچ فنش کیا. آئی تھنک دیٹ واز ریئلی گڈ بیکاز جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہ کتنی اچھی فارم میں اور کیسے شاٹس لگ رہے ہیں ان کے, تو ہی نیو ہی ہیڈ ٹو فنش دیٹ گیم and everybody batted around him and wonderfully done by him. Wonderfully done, wonderfully finished, wonderfully executed, and you can see that from his face, his expressions, جس طرح کی ری ایشورنس. آف کورس مین آف دا سیریز بھی وہ بنے, پلیئر آف دا سیریز. ان کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں اتنے سالوں کے سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو پراپر چانس بھی دیا جائے. آئی تھنک دیز سینز آر بیوٹیفلی ریپرزینٹڈ. And Roha ji, I loved the celebration because Agha picking him up just tells you that this Pakistan team is all about team first. اتنے خوش ہیں ایک دوسرے کی خوشی میں, اور جب ایسا کلچر بن جائے, ایسا ماحول بن جائے, آئی تھنک آپ نیچرلی انجوائے کرتے ہو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا, اور وہ نظر آ رہا ہے. اور ہم عدنان ایک اور بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ ایک اسٹارٹ وہ یہ ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ایک نان اوپنر نے T20 میں پاکستان کے لیے سینچری کی ہے. اس سے یہ بھی آپ دیکھیں گے کتنی ہمارے ہسٹوریکلی جو رنز ہے وہ ہمارے اوپنرز ہی کر رہے ہوتے ہیں T20 میں, تو اب ایک نان اوپنر کا آ کے 100 کرنا یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. آف کورس ایسے جیسے حارث کی اگر میں بات کروں, PSL کی بات کروں, تو وہاں پہ اسٹرائک ریٹ بہت اچھا تھا, وہاں پہ چانس اس کو ملتے رہے جہاں پہ جو ہے وہ رنس بڑے نہیں کر سکے. یہاں پہ اپرچونٹی ملی, اس کو پتا تھا کہ یہ نمبر بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے, 1 ڈاؤن نمبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے پورے میچ کو لے کے چلنا, اور میچ بھی جتوانا ہے اور رنز بھی کرنے. پر دیکھیں کتنی اچھی بات تھی کہ اس نے اپنے لیے نہیں کھیلا, اس نے ٹیم کے لیے کھیلا. جب آپ ٹیم کے لیے پازیٹیو مائنڈ سے آپ جاتے ہیں, جب آپ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم نے میچ جیتنا ہے, تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا پازیٹیو ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اننگز جو ہے وہ بلٹ ہوتی ہے اور ٹیم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جس طرح کی اس نے اننگز کھیلی ہے, فنش میچ کے لگا نہیں ایسے کہ بہت مشکل ہو رہی ہے حسن کو جو ہے حارث کو رنز کرتے ہوئے. یہاں پہ دیکھیں تین میچز میں 1 اسٹرائک ریٹ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کا, ایوریج دیکھیں 89 اس سیریز میں رہا. اور اوور آل آپ دیکھیں کہ اسی کو کیری کرنا آگے اب بڑا امپورٹنٹ ہے, نہ صرف حارث کے لیے بٹ کیونکہ ان کو اوپنر سے بھی اب وہ کشن مل رہا ہے. حسن آف کورس سائم ایوب, فخر زمان, پھر بیچ میں ساجد فرحان نے بھی سکور کیا ہے. ایک پلیئر جب 1 ڈاؤن آ رہا ہے T20 میں, اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو وہ فاؤنڈیشن آلریڈی اوپر سے مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہی از ایبل ٹو پلے دیٹ اگریسو گیم. آپ کے اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ آف کورس مائک ہیسن کا اوور آل اس پہ کتنا امپیکٹ ہے؟ یہ جو 1 2 3 کا نمبر ہے یہ بڑا ضروری ہے اسپیشلی پاور پلے میں. آئی تھنک اگر ہم پہلے بھی ماڈرن ڈے کرکٹ بہت آج ٹرم یوز ہو رہی ہے, بٹ لیٹس جسٹ ڈیفائن دیٹ اے لٹل بٹ بیکاز ٹاپ 3 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, اگر آپ انڈیا کی سائڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ویسٹ انڈیز اٹھا لیں, آپ آسٹریلیا اٹھا لیں, تو اب نارملی آپ کو بیشرز ہی نظر آتے ہیں ٹاپ 3 کے اندر. ایون 1 ڈاؤن کا پلیئر وہ ہوتا ہے ہو ول کیری دیٹ مومنٹم. اگر پاور پلے میں if an opener loses a wicket تو وہ اس مومنٹم کو کیری کریں گے. محمد حارث نے یہی کیا ہے پاکستان کے لیے. And I think with Mike Hesson, one of the wonderful things about him, and we can talk about him in detail later on, is clarity of role. تو حارث کو جو رول دیا گیا وہ بہت کلیئر ہے کہ انہوں نے تیز کھیلنا ہے, مومنٹم کیری کرنا ہے, اور وہ نیچرلی ایسے ہی پلے ہے. ریمبر اس PSL میں بھی, PSL 10 میں ایک وقت میں ایک میچ میں پشاور زلمی کے 2 سے 3 آؤٹ ہو جاتے ہیں 20 سکور پہ. حارث آتے ہیں پہلی گیند پر نکل کے چھکا مارتے ہیں. Peshawar Zalmi ends up scoring around 70 runs in the power play. That is the type of player Mohammad Haris is. But that's something that will not always work for you. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ کبھی وہ بڑے رنز کریں گے تو آپ ان کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں, بٹ کبھی کبھی وہ نہیں بھی کریں گے. ان کا اسٹائل آف پلے ویسا ہے. اب دیکھیں نا حارث کی اگر بات کریں بہت زیادہ رسک لیتا ہے, کیونکہ ایسے پلیئر جو ہے نا وہ جب ان کے زون میں آئے گا, کیونکہ ایک طرف نہیں کھیل رہا, اور جہاں پہ ایسا بیٹر جو ہے بہت زیادہ رنز کے پیچھے جاتا ہے, تو بہت چانسز کم ہوتے ہیں کہ وہ جو رنز کرے, اور جب بھی کھیلے گا وہ
تو ایسی اننگز کھیلے گا کہ آپ کی ٹیم کو اسٹیبل کر اور جائے آپ گا. دیکھیں کہ ان کے بعد کون آ رہے ہیں بیٹنگ کرنے. آف کورس آپ کے پاس حسن نواز جیسا ایک پلیئر جو ہے وہ اب بھی ابھر کے آ رہے ہیں سامنے. ہم نے ایک ان کی سینچری آلریڈی دیکھ چکے ہیں نیوزی لینڈ سیریز میں, لیکن اب ہم ان کا مزید بھی دیکھیں گے. اسپیشلی اب انہوں نے کیونکہ مڈل آرڈر میں بیٹنگ کر کے دکھا دیا ہے کہ میں خالی ٹاپ آرڈر کا بیٹر نہیں ہوں. حسن نواز کی اننگز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اس سیریز میں. بٹ عدنان, ایک اور ایمرجنگ ٹیلنٹ پاکستان میں جو ہے وہ when it comes to aggressive batting we have حسن نواز. دیکھیں حسن نواز کی بات کریں, جیسے پاکستان سے اسے اوپن سٹارٹ کی, سینچری سکور کیا, سڈنلی یہ پی ایس ایل میں آیا تو وہاں پہ نمبر اس کا چینج ہو گیا, پر اس نے وہاں پہ سوچا یہ کہ مجھے پرفارم کرنا, وٹ ایور وہ اوپن ہو یا کوئی بھی نمبر ہو, وہاں پہ آ کے اس نے پرفارم کیا پی ایس ایل میں اور بڑا ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آیا. سینچری سکور بھی اس نے کی. اور ایسے پلیئر جو ہوتے ہیں جن کی رینج زیادہ ہوتی ہے, جو ایک طرف نہیں کھیلتے, پاور ہیٹنگ ہے, آپ نے ہمیشہ جو T20 کرکٹ میں آپ کو نے ہر بال کے لیے تیار رہنا ہے. اگر ایک سائڈ پہ دیکھتے رہیں تو رنز بڑا مشکل ہے. اور اس نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا اپنی بیٹنگ کو, اور بہت زیادہ شارٹ اینڈ ڈیولپ کیا. اور اسٹرائک ریٹ دیکھیں, اس کے رنز کرنا ہے. دیکھیں جب T20 کرکٹ میں آپ نے بال کم کھیلنے, رن زیادہ کرنے, آپ نے اسٹرائک ریٹ اچھا رکھنا ہے, جس کا اثر جو ہے وہ ٹیم پہ پڑتا ہے. جب آپ ڈاٹ زیادہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پریشر آتا ہے. تو یہ ایسے پلیئر آگے ہیں, ینگسٹر جتنے بھی ہیں, حارث کی بات کریں, حسن نواز کی بات کریں, تو یہ ایسے پلیئر ہیں کہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. جہاں پہ پریشر آئے گا بالرز کے اوپر تو بڑا فرق پڑ جائے گا. اور اب ہم کیونکہ بیٹنگ کے اوپر بات کر ہی رہے ہیں, دس از سارٹ آف اے نیو ایرا when it comes to T20 پاکستان کی سائڈ. ری بلڈنگ کا فیز, آپ اس کو جو بھی ورڈ کہنا چاہے, ریسرجنس, ری بلڈنگ, وٹ ایور یو مائٹ کال اٹ. دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس میں دیر آر ناٹ جسٹ دوز پلیئرز جو نئے نام ہیں, جیسے کہ حسن نواز ہو گئے, جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حارث کو بھی آپ یہی کہیں گے کہ ابھی تک ان کو ہم نے ان کے پرائم نہیں دیکھا, لیکن اس کے علاوہ حسن علی جیسے نام بھی اب ہم بار بار واپس کیوں نیریٹو میں آ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا امپروو کیا ہے. اس سیریز میں بھی, ہم نے اس سیزن آف پی ایس ایل میں بھی دیکھا. آپ کیونکہ کلوزلی بھی پہلے when he was part of اسلام آباد تو آپ کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ. what is his work process, how does he process failure and how does he process coming back, making a comeback and then of course 5 wickets لینا آ کے اپنے کم بیک میں. بہت امیزنگ جرنی ابھی تک کی ہے یہ ان کی. Absolutely, I'm so happy for حسن علی. ہم نے محمد حارث کی میچورٹی کی بات کی, ہم نے حسن نواز کی مینٹل میچورٹی کی بات کی, جس طرح انہوں نے ایوالو کیا, لیکن جتنا تعریف کریں حسن علی کی وہ کم ہوگی, کیونکہ ایک بندہ جس نے اپنی پیک دیکھی ہو, وہ جلدی دیکھ لی ہو اپنے کیریئر میں, اور وہ اتنی اچھی بالنگ کر رہا ہو, پھر اس کے اسٹرگل تھرو دا ایئرز, اس نے کیسے محنت کی, اپنی باڈی کے اوپر کتنا کام کیا, اپنی ڈائٹ کو کیسے چینج کیا, اپنے ورک ایتھک کو اور بڑھایا, اور جس طرح وہ واپس آئے ہیں ٹو گیٹ دیٹ ریوارڈ, آلموسٹ لائک گیٹنگ اے فائفر, یور بیسٹ فگرز ان T20 کرکٹ, کمنگ بیک, اٹس امیزنگ. اور ان کے ریدم سے نظر آتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں, ان کی پرسنالٹی سے نظر آتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں اور نکھار آ گیا, ایک میچورٹی آ گئی ہے. اور ان کی آپ بالنگ بھی دیکھیے تو ایون ود ان دا پاور پلے, اگر وہ 6 بالنگ کر رہے ہیں ایک اوور میں, one of them will be a slower one, full pitched in the stumps, the other one would be a bouncer, the other one would be a length ball. He has had now more control over his variations. ہمیشہ سے وہ ایک smart bowler تو رہے ہیں, بٹ اب آپ you can almost see him calculating کہ اب مجھے یہاں بال کرنی ہے, اب میں نے سیٹ اپ ایسے کرنا ہے. ہم نے پی ایس ایل میں بھی دیکھا اور اب ہم آگے بھی دیکھیں گے. اور کیونکہ اب ہماری انٹرنیشنل, ابھی اس سیریز میں عدنان شاہین شاہ آفریدی نہیں تھے, اس سیریز میں ابھی وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے ہمارا فاسٹ بولنگ اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ویک ہے ان کمپیریزن ٹو واٹ اٹ یوزڈ ٹو بی, جب ہمارے پاس شاہین شاہ آفریدی بولنگ اوپن کر رہے ہوتے تھے. تو اس سینس میں حسن علی کے اوپر اب زیادہ ذمہ داری بھی آتی ہے. دیکھیں اگر شاہین کی بات کریں تو ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے ٹیم میں, تو یہ پلیئرس کو اپرچونٹی ملی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ اپرچونٹی ہمیں دی ہے تو ہم نے پرفارم کرنا ہے. اور حسن ویسے بھی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا تھا, ان آؤٹ رہتا تھا, جس کی وجہ سے وہ انجری کی وجہ سے بھی. پھر اس نے اپنے کام کیا, اس نے اپنے ایکشن پہ کام کیا, اس نے سلو ون پہ کام کیا, پھر اس نے وہ ایریا ڈھونڈا بالنگ کا جہاں پہ بیٹرز کو پرابلم آتی تھی. وہاں پہ T20 کرکٹ میں کنٹرول سے بالنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پر حسن نے وہ چیزیں کی جس کا اس کو فائدہ ہوا. دیکھیں T20 کرکٹ میں اگر 5 آؤٹ کرنا وہ 100 کے برابر ہے کہ آپ نے 100 رنز کیے ہیں. اگر بالنگ میں اگر آپ نے 5 آؤٹ کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ بالنگ میں بھی اچھا پرفارم کریں. تو حسن نے اس کا, میں بالکل بات سے حسن کی ایگری ہوتا ہوں کہ جب آپ اچھا پلان کرتے ہیں, اچھا محنت کرتے ہیں, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, آپ کلیئر مائنڈ کے ساتھ
جاتے ہیں میں نے پرفارم کرنا ہے, مجھے یہ پاکستان کے ٹاپ فاسٹ بولر نہیں ہے تو مجھے اپرچونٹی ملی ہے تو مجھے پرفارم کرنا ہے. جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی دیتا ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کا ایکسپیرینس پھر آگے آپ کو آئی سی سی ٹورنامنٹس میں بہت ہیلپ بھی کرتا ہے, جب ایک بولر کو پتا ہے کہ پریشر میچز میں کیسے بولنگ کرنی ہے. سو گریٹ ٹو سی دیٹ فرام حسن علی. آئی تھنک وی آر آل rooting for him. He has been one of the most successful players that have come out of the PSL platform as a whole. But اب کیونکہ ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں, سلمان علی آغا جو اس وقت کپتانی بھی کر رہے ہیں, ان پہ ذمہ داری ہے, اور حسن انہوں نے بہت نیچرلی اس رسپانسبلٹی کو امبریس کیا ہے. You have worked closely with him in Islamabad United as well. Can you tell us about how Salman Ali Agha operates as a team player, and even when he's not, we saw him of course leading Islamabad United in those games جب شاداب خان جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے. کیسے وہ اس ذمہ داری کو دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک ہم نے آفٹن پہلے بھی سلمان علی آغا کی بات کی ان ٹرمز آف دا کول اینڈ کام پرسنالٹی از, بٹ ان کی اگر ٹیکٹیکل اویئرنیس کی یا ان کی تھنکنگ کی بات کریں تو دیکھیں آغا بہت ایک پریگمیٹک کپتان بھی ہے اور آدمی بھی بہت پریگمیٹک ہے. اگر آپ کا اس میں ریزلٹ بھی دیکھا کہ ایک اپروچ انہوں نے ڈیفائن کی, پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی کہ اس اپروچ سے ہم کھیلیں گے, ہم نے ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنی ہے اور ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ پاکستان کی ایک ماڈرن ڈے کرکٹ کیسی ہوگی. یہ مجھے یہ آغا سے ابھی فیل آنے لگی کہ اس طرح کے کپتان ہیں جو ایک ایرا ڈیفائن کر دیتے ہیں. انہوں نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی کہ محمد حارث, حسن نواز, سائم ایوب کو میں ایسے پلیئر دیکھنا چاہتا ہوں جو میچ ونرز ہوں گے. لاسٹ ٹائم مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا ہر بیٹسمین کی باری دیکھنے کے لیے کہ یہ بیٹسمین اب آنے لگا ہے, اس کی اپنی شاٹیں, اپنا فلیئر ہے اس کا. تو آغا ایک ایسے کپتان ہے کہ جو ایگزامپل سے بھی لیڈ کرتے ہیں اور پریگمیٹک بھی. اس کی میں مثال اس میں دیتا ہوں, پہلے میچ میں 2 جلدی آؤٹ ہو گئے, چوتھے نمبر پر آغا آگے. دوسرے میچ میں جب انہوں نے دیکھا پارٹنرشپ لگی ہوئی, انہوں نے حسن نواز کو بھیجا. تیسرے میچ میں بھی ایسا ہی ہوا. تو جہاں پہ ضرورت ہوگی, جہاں پہ پین لینا ہوگی, وہ بندہ خود پین لے گا. ابھی ان کے جو پلانز ہیں پاکستان کرکٹ اور مائک ہیسن کے ساتھ باقی چیزوں کو لے کے, ان دا وے آئی تھنک اٹ واز اے بگ ریزن مائک ہیسن کیم انٹو this fold with Pakistan cricket, and Hanif Malik came into the fold with Pakistan cricket, and the way he talks about modern day batting, hitting zones, power hitting and all those things, ایک کہہ لیں اس کی جو جڑ ہے وہ وہی تھے. ہم اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے بیکاز ابھی ہم نے ٹاک اباؤٹ مائک ہیسنس فرسٹ اپوائنٹمنٹ, بٹ کیونکہ ابھی ہم نے پہلی سیریز ون دیکھی ہے انڈر ہم ایز اے کوچ, آئی تھنک اٹ ریئلی ٹیلز اس الاٹ اباؤٹ کہ ہم آگے کہاں جا رہے ہیں. اینڈ یہ ہماری ہوم سیریز ونز ہیں سنس 2021, سو اٹس گریٹ کہ ہمارا جو ہے وہ ایک گیپ کے بعد جو ہے پاکستان نے ایک سیریز اپنے نام کی ہے, وہ بھی ہوم میں. اور اس سے آگے جاتے جاتے ہم واپس مائک ہیسن کے اوپر بھی آئیں گے کہ ان کا اب اس ٹیم کو لے کے کیا پلاننگ ہے آگے, کیونکہ ایک پول آف پلیئرز تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے مور اور لیس کہ یہ ہمارے لڑکے ہیں, انہوں نے ورلڈ کپ میں ہمارا اسکواڈ فارم کرنا ہے. But still, there is a long way to go in terms of trying out those combinations. Absolutely. I think ہیسن کی سب سے کمال چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ ڈیٹا ڈریون ہے, وہ میچ اپس پہ اور ڈیٹا پہ بلیو رکھتے ہیں, لیکن ان کی سب سے کمال چیز مین مینجمنٹ ہے اور کلیئرٹی آف رولز ہے. تو اگر آپ یہ 16 کی آپ نے اسکواڈ دیکھی, اس میں اگر آپ ایک سرٹن ٹائپ آف اوپنرز دیکھ رہے ہیں, مڈل آرڈر یا لوور آرڈر کے بیٹسمین دیکھ رہے ہیں یا فاسٹ بالرز دیکھ رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈزنٹ مین کہ شہین شاہ افریدی آؤٹ آف کنٹینشن ہے یا بابر اعظم آؤٹ آف کنٹینشن ہے. اٹ مینس کہ ابھی 16 ہی ہیں. سفیان مقیم, آئی تھنک ہی از اے ریگولر ان دا T20 ناؤ بیکاز آف دا کنڈیشنز ہی مسڈ آؤٹ فار دس سیریز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک 16 دیکھ رہے ہیں تو ان کا آلموسٹ لائک فار لائک ریپلیسمنٹ بھی تیار ہوگا آلویز آل دا ٹائم, کہ اگر آپ کے بیشر اوپنرز یہ تینوں میں سے کسی کو انجری ہو جاتی ہے یا فار وٹ ایور ریزنز وہ نہیں اویلیبل ہوتے یا اس طرح کوئی پرفارمنس نہیں ہو رہی ہوتی, حالانکہ ان کو بیک کیا جائے گا, تو دیر از آلویز somebody ready to replace them. Same goes for the fast bowlers. There is a certain type of cricket you want to play. There is a certain clarity of roles کہ ٹاپ 3 اس طرح کھیلیں گے, آپ کو مڈل آرڈر میں, لوور مڈل آرڈر میں اسپن بالنگ اور راؤنڈرز چاہیے. ہاؤ یو آر ہیڈنگ انٹو دی ورلڈ کپ کہ صرف 16 نہیں تیار, آپ کے پاس ایک 30 ایسے تیار ہیں جو کسی کو بھی کسی بھی وقت ریپلیس کر سکتے ہیں, اور آپ کی بینچ اسٹرینتھ اتنی اچھی ہوگی کہ you're always ready to compete at the highest level. That is the brilliance of Mike Hesson. And then you talk about controlled aggression, you talk about team culture. That also comes in when everybody is, جب ہر بندہ ایک یونائٹڈ گول پر متفق ہوتا ہے, آپ ٹیم کلچر کی بات کر لیں یا آپ کس طرح کی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اس کی بات کر لیں, آئی تھنک چیزیں آسان بھی ہوتی ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی ریفریشنگ تھی. مجھے آپ بتائیے کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ پاکستان ہوم سیریز جیتا ہو اور پھر گراؤنڈز مین کو سارے
جو ہے ہاتھ ملا رہے. We've never seen that. I mean, that's the type of team culture you're already experiencing. And I think عدنان یہاں سے ہم آگے جاتے ہوئے یہی بات کریں گے جس طرح بینچ اسٹرینتھ کی بات کی. I think that's a great point. That's something that we have unfortunately missed out on in those last couple of ICC tournaments. جو ہم نے دیکھے کہ ہمارے پاس اویلیبل پلیئرز جو ہیں وہ تو ہیں ہی, بٹ ہمارے پاس ریپلیسمنٹ ہی ریڈی نہیں ہے. آپ چیمپئنز ٹرافی کا ایگزامپل دیکھ لیں, آپ سائم ایوب کا ایگزامپل دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی سملر پلیئر تھا ہی نہیں اویلیبل ٹو کم اینڈ ریپلیس ہم. ایونچولی اے پلیئر ہیڈ ٹو کم آؤٹ فرام آؤٹ سائڈ دا اسکواڈ اینڈ ہی ریپلیس سائم ایوب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینچ پہ لڑکے تیار کر کے اویلیبل ہونا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے. دیکھیں آف کورس ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے بیک ہینڈ کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پلے اویلیبل ہے. جب آپ کے پیچھے کوئی کام نہیں کر رہا تو آپ کے پاس ایسے بینچ اسٹرینتھ پہ پلے نہیں اویلیبل ہوتا. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب سیم انفٹ ہوا تو ہمارے پاس کوئی اوپنر ہی نہیں تھا اس طرح کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بالکل حسن کی بات سے بہت سی چیزیں اس سے کور کر دی. وہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس پلیئر اتنے اویلیبل ہوتے جیسے بابر نہیں ہے, شاہین نہیں ہے, رضوان نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اب کام ہونا شروع ہو گیا ہے. جب آپ کا کام ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ایسے ٹیمیں تیار ہوتی ہیں, ایسے پلیئر تیار ہوتے ہیں, پھر آپ پیچھے کام کرنا شروع کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جس طرح بھی بنگلہ دیش ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم مطلب ناٹ سیئنگ کہ 20 میں تو آپ کا وہ اب اتنا ریلیونٹ نہیں رہا, لیکن کوئی بھی ایسی سیریز آئے جو تھوڑی سی ایک ویک اپوزیشن کے اگینسٹ ہو تو آپ کے سارے پلیئرز ہر سیریز بھی کھیل رہے ہیں, ہر میچ بھی کھیل رہے ہیں, اس پہ پھر کیسے تیار ہوگا کوئی بینچ اسٹرینتھ. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ مطلب یہ ریئلائز کریں کہ کون سی سیریز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہے, جس میں آپ نے تھوڑا سا کچھ چینجز کرنے ہیں اور لوگوں کو ٹرائی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر سیریز میں ہم سیم وہی پلیئرز یہی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جو پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے وہی ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, وہی ون ڈے کھیل رہے ہیں, وہی T20 کھیل رہے ہیں, تو چینج نہیں آ رہی تھی. یہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ وہ پلیئروں کو چانس دیا جنہوں نے PSL میں ایک رول جو ٹیموں نے دیے ہوئے تھے وہ رول پورے کیے انہوں نے, اور وہاں سے ان لڑکوں نے پرفارم کیا اور پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئے. صاحبزادہ فرحان کی بات کریں, حسن کی بات کریں, سیم فٹ ہوا ہے, تو سیم بھی سارے ایسے بیٹر تھے جنہوں نے PSL میں پرفارم کیا اور اس کے بعد پاکستان ٹیم میں آئے اور ایسی اننگز کے لیے جہاں پہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو 200+ رنز کر رہے ہیں, چیس کرنے آ رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل آسانی سے رن چیس کر رہے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں پوزیٹیو نظر آنا شروع ہوئی. اب کمپٹیشن شروع ہوگا سینئرز اور جونیئر میں. اب وہ یہاں پہ وہی رہے گا جو پرفارم کرے گا, اور اگر آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کو بیٹ کرنا ہے یا انٹرنیشنل کرکٹ لیول پہ جانا ہے تو ہمیں اس طرح کی اننگزیں کھیلنی پڑیں گی جو بنگلہ دیش کے اگینسٹ ہے. آئی تھنک کمپٹیشن نہیں, خیر ہم سب نے مل کے ایک گول کے لیے کھیلنا ہے جو کہ پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتوانا ہے اور جو کہ آگے کی ٹیم تیار کرنا ہے. بٹ اب کیونکہ ہم نے اس سیریز میں بھی حسن یہ چیز دیکھی ہے مائک ہیسن کے انڈر بھی, اور ہم نے یہ لاسٹ سیریز میں بھی دیکھی تھی جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ہوئی تھی, جب پہلے کہ ایک اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپروچ کیا جا رہا ہے اننگز کو رائٹ فرام دا اسٹارٹ. اب وہ سکسیسفل رہا ہے, فیلئر رہا ہے, وہ الگ بات ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دیر ہیز بین این اٹمپٹ ٹو پلے دا ماڈرن گیم, اینڈ دا امپورٹینس ناؤ از بینگ پلیسڈ آن پاور ہٹنگ, آن گیٹنگ آر بیٹرز یوز ٹو پلئنگ دوز بگر شاٹس. شاہد اسلم جو ہیں بیٹنگ کوچ ہے, ان کو بھی اس چیز میں انکلوڈ کیا گیا ہے. ہیو یو سین سم ورک بینگ ڈن بیہائنڈ دی سینز ان ٹرمز آف پاور ہٹنگ اینڈ یو نو پلیسنگ امپورٹینس ان ہٹنگ دوز بگ شاٹس؟ آئی تھنک اسپیشلی مائک یہ بھی چاہتے تھے کہ حنیف ملک انہیں جوائن کریں جو کہ پاور ہٹنگ کوچ رہے ہیں اور بیٹنگ کوچ رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی بھی, اور ان کی جو فلاسفی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کافی لوگوں کے ساتھ آلریڈی کام کر رہے تھے. پیپل لائک سائم ایوب, پیپل لائک ساؤتھ شکیل, ہی واز آلریڈی ورکنگ ود دیم. بٹ اس چیز کا پاکستان کرکٹ میں آنا, ابھی تو میں کہوں گا لٹرلی یہ صرف مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی وجہ سے اتنی جلدی ریزلٹ آئے. ابھی تو وہ ٹائم ہی نہیں ملا ان کو ان کے ساتھ کام کرنے کا. ہم گاڑی کی انالوجی دے رہے تھے تو ابھی آغا اکیلے گاڑی چلا رہے تھے, اب ان کے پاس 2-3 اور ڈرائیور آ گئے جو اب سوئچ کرتے رہیں گے ڈرائیونگ سیٹ. تو the load is shared. Yeah, I mean the load is shared because it's a long journey to the World Cup. Yeah. اور سیکنڈلی آپ دیکھیے کہ اپروچ چینج کرنے میں وی آلویز بلیو کہ پاکستانی بیٹرز کے پاس وہ اسکل ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ سیٹ اتنا بڑا فرق ڈال دیتی ہے کہ جب سارے ایک گول پر متفق ہوں کہ ہم نے ایسی کرکٹ کھیلنے اور ایسے اپروچ کرنا ہے اننگز کو, تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. آپ کے اسکل سیٹ پرٹیکولر ایریاز میں زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور یوٹیلائز ہوتے ہیں. ہم حسن نواز کی بات کر رہے تھے, وہ اسپنرز کو جس طرح ہٹ مارتے ہیں ایکسٹرا کور سے لے کے ڈیپ اسکوئر لیگ تک, وہ ہر جگہ چھکا مار سکتے ہیں. لانگ لیورز ہیں,
मिडिल ओवर्स में उनका आना, कोई भी ऑपोजिशन के स्पिनर्स उनके खिलाफ आएंगे तो वो वरीसम होंगे कि हमने लूज बॉल दिया तो ये छक्का पड़ जाए, प्लस का स्ट्राइक रेट 145 प्लस का स्ट्राइक रेट 40 प्लस की एवरेज. ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल. हसन अली के बेस्ट फिगर्स की आपने बात की, हारिस ने बेस्ट फिगर्स लगाए. सो देयर इज सो मच गुड गोइंग ऑन राइट नाउ एंड सो क्विकली. आई फील लाइक देयर विल बी बम्प्स अलोंग द रोड, लेकिन जिस तरफ ये गाड़ी चल रही है अब वो सफर सारे देखना चाहते हैं. बिल्कुल, और गाड़ी जब चल पड़े तो गाड़ी को चलते रहने देना चाहिए, और बीच में बम्प्स जरूर आएंगे, लेकिन आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड है कि सबका एक ही गोल है, एक ही मंजिल है, वो है T20 वर्ल्ड कप. यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक ऑफ कोर्स लुकिंग अहेड एट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप.